بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، اسٹڈی سیکرٹس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم سبق نمبر 7 آرام و سکون کے آخری پیج کی ریڈنگ کریں گے۔ آرام و سکون کو امتیاز علی تاج نے لکھا ہے۔ یہ سبق جماعت نحم کی نئی اردو کی کتاب میں ہے۔ ڈرامے کا مرکزی کردار دو لوگ میاں اور بیوی ہیں۔ میاں اشفاق صاحب بیمار ہیں اور ڈاکٹر نے انہیں ہدایت دی ہے کہ وہ گھر میں آرام کے لیے رہیں۔ بیوی کون سے اقدامات کے تحت اپنے شوہر یا اپنے میاں کا آرام و سکون جو ہے وہ خراب کرتی ہے؟ بیوی کے کون سے وہ بے تکے اقدامات ہیں جو شوہر کو آرام و سکون کے لیے دوبارہ دفتر کی طرف لے جاتے ہیں اور وہ گھر میں بیٹھنے کی بجائے دفتر میں کام کرنے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں؟ یہ ہم آج کے آخری پیج میں دیکھیں گے۔ بیوی ابھی ہوا جاتا ہے ختم۔ کیا ختم ہو رہا ہے؟ بیوی خط لکھ رہی ہے ہمسائے کو، جو کہ اونچی آواز میں گانا یا موسیقی لگائے بیٹھے ہیں۔ اس غل میں ایک فقیر کی آواز بھی شامل ہو جاتی ہے۔ اس غل میں، اس شور میں ایک فقیر کی آواز بھی شامل ہو جاتی ہے۔ میاں بیمار ہیں اور ایک دن کے آرام و سکون کے لیے مختلف قسم کے گھریلو ماحول میں جو حالات و واقعات پیش آتے ہیں، ان میں ملازم کی تکرار، بیوی کے سوالات، بچے کا شور، فون کی گھنٹی، دروازے کا کھٹکنا، فقیر کی آواز اور اس طرح کے مختلف جو ہیں آوازیں اور شور شرابہ جو کہ میاں کے آرام و سکون اور ان کے اعصاب کو جو ہے وہ بہت زیادہ تکلیف پہنچاتا ہے، وہ کراہتے ہیں اور کراتے ہوئے دفتر جانے کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ فقیر: بال بچے کی خیر، راہ مولا کچھ مل جائے فقیر کو۔ فقیر ہے اور فقیر کا کام کیا ہے کہ مختلف قسم کی صدائیں لگا کر جو ہے وہ خیر اور خیرات حاصل کرنا۔ میاں کرا کر بس ان ہی کی کسر رہ گئی تھی، ان کی کمی رہ گئی تھی ہوں، جو درد کی شدت میں بولتے ہیں۔ بیوی: تو اب میں تو اسے بلا کر لے نہیں آئی، یعنی اب فقیر آیا ہے تو اس میں میرا کیا قصور، میں تو اسے بلا کر نہیں لائی۔ میاں: ارے تو خدا کے لیے اسے رخصت تو کر آؤ، یعنی اب وہ آ گیا ہے تو اسے جلدی جلدی فارغ کرو۔ للو، او للو، ارے او للو۔ للو ہاون دستے میں ریٹھے کوٹنی شروع کر دیتا ہے۔ ہاون دستے سے مراد کوٹنے والا برتن۔ بے سرے گانے میں بچے کے رونے، فقیر کی صدا اور ہاون دستے کی دھمک یعنی شور شامل ہو جاتی ہے۔ تو یہ آرام و سکون کا خیال رکھنے میں کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ خلل ڈال رہی ہیں، یہ ایک ساتھ بیان کی گئی ہیں۔ میاں: ہائے توبہ توبہ ہائے۔ بیوی: ارے نامراد، ریٹھے پھر کوٹ لینا، پہلے اس فقیر کو رخصت تو کر دے۔ للو ریٹھے کوٹنے میں بیوی کی آواز نہیں سنتا، یعنی وہ ریٹھے کوٹنے میں اتنا مصروف ہوتا ہے یا اتنا مگن ہوتا ہے کہ اسے بیوی کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ میاں جلدی جلدی کراہتا ہوا گھبرا کر اٹھ بیٹھتا ہے۔ میری ٹوپی اور شیروانی دینا۔ بیوی: ٹوپی اور شیروانی؟ حیران ہو کر میاں: ہاں میں دفتر جا رہا ہوں، ابھی دفتر جا رہا ہوں۔ بیوی: ہیں وہ کیوں؟ میاں: آرام و سکون کے لیے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ ہمارا سبق آرام و سکون آج اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ آج ہم نے اس کی ریڈنگ جو ہے وہ مکمل کر لی ہے، جس کو امتیاز علی تاج نے لکھا ہے،
اور اس کا ماخذ ہے امتیاز علی تاج کے یک بابی ڈرامے۔ یک بابی ڈرامے سے کیا مراد ہے، یہ ہم نے مصنف کے تعارف میں پڑھا تھا کہ یک بابی ڈرامے سے مراد وہ ڈرامے ہوتے ہیں جن کا ایک ہی منظر ہوتا ہے، ایک ہی سین ہوتا ہے یا ایک ہی قص کے اندر وہ ختم ہو جاتے ہیں، انہیں یک بابی ڈرامے کہا جاتا ہے۔ تو امتیاز علی تاج پاکستان کے نامور اور مشہور ڈرامہ نگار ہیں، اور وہ ڈرامہ نگاری کی صنف میں مہارت رکھتے ہیں۔ انہوں نے 22 سال کی عمر میں شاہکار ڈرامہ انارکلی لکھا ہے، جو کہ ڈرامہ نگاری کی صنف میں اور اس کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو اسی ڈرامے کو جو مرکزی خیال تھا وہ یہ تھا کہ میاں کے آرام و سکون کا کیسے خیال رکھا گیا ہے اس ڈرامے کے اندر، اور ڈرامہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے جس کے اندر کوئی نہ کوئی چھپا پیغام ضرور موجود ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے اس پیغام کے ذریعے سے اپنی اور معاشرے کی اصلاح کرنی ہوتی ہے۔ یہ ایک طرف تو انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے، ایک گھر کی، ایک معاشرے یا ایک کی کہانی ہوتی ہے، لیکن یہ کہانی ہمارے اندر بہت سارے اسباق چھوڑ کر جاتی ہے، بہت سارے پیغامات دے کر جاتی ہے کہ ہم ان کے ذریعے سے اپنی زندگیوں کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔